پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں جن سے ہم قرآن کریم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، یعنی شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ اپنے معزز علماء کے ہم بڑے شکر گزار کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ شورى کی آیات 8 اور 9 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ان آیات میں؟ تمام لوگوں کو ہم ایک امت بنا سکتے تھے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کان الناس امتوں واحدہ سے بھی اسے جوڑیں گے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت بنایا، پھر علم آیا، اختلافات پیدا ہوئے اور یہ انسانیت تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور کسے اپنی رحمت میں داخل نہیں کرتا؟ کیا یہاں پر جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، اس جانب اشارہ ہے؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت ذہن میں آتی ہے کہ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین یعنی اسلام تسلسل کے ساتھ۔ اللہ چاہتا تو سب ایک ہی دین پر رہتے۔ اللہ قادر ہے، مالک ہے، ملک ہے۔ خواتین و حضرات، کیا دین میں جبر ہے یا نہیں؟ ہدایت جبری ہوتی ہے یا نہیں؟ یا اللہ تعالیٰ راستے بتا دیتا ہے؟ ہدیناہ النجدین کی بات بھی لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمام راستے کھلے ہیں، جس کو جو چاہتا ہے ہدایت لینا وہ ہدایت لے لے، اور جو نہیں لینا چاہتا اما شاکروں و اما کفورا، اس پر بھی بات کروائیں گے۔ ان ظالموں کا کوئی ولی ہے نہ مددگار، یعنی ولی اور نصیر۔ ولی کسے کہتے ہیں اور نصیر کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خواتین و حضرات، ہم سیکھیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین کون آپ سے واقف نہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، پیام صبح کا لازمی جز، ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ شورى اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ درست جواب حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، سورہ شورى کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کی اصلاح بندوں کے ذاتی اختیار کی بنیاد پر چاہتا ہے اور طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ تقدیری طور پر، غیر اختیاری طور پر، اضطراری طور پر، جبری طور پر بندوں سے عبادت کا کام لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایک اہم ترین نقطہ، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ نقطہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کئی آیات میں بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے، امت مسلمہ کو تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے، صحابہ کرام کو تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور محنت کرو، اور تم جاؤ اور جا کر کے اگلے کو واعظ و نصیحت کرو۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں بھائیوں کو بھیجا جا رہا ہے، تم جاؤ فرعون کی طرف کہ بے شک وہ سرکشی اختیار کر چکا، اور تم جا کر کے ان کے سامنے نرم انداز میں گفتگو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں خشیت خداوندی، خوف خدا آئے۔ اب یہ جو پوری کی پوری ایک حق و باطل کے معرکے کی کشمکش ہے، اور ایک طرف باطل ہے اور اس کو صحیح کرنے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے حق والوں کو بھیجا جا رہا، حق والے تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جانیں نچھاور کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہیں اس سے تمہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ اصلاح کرنا چاہتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، ایک نقطہ ہے، وہ یہ
انسان کی اصلاح بذریعہ تقدیر نہیں، انسان کی اصلاح بذریعہ تدبیر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے اعضاء پر پابندی لگا کر جبریہ، غیر اختیاری اور اضطراری طور پر اگر اصلاح ہوئی تو امتحان کیا ہوا؟ ٹھیک۔ پھر تو امتحان ہی نہیں ہے۔ تو یہ کام تو اللہ رب العزت آرام اور سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں، سارے کے سارے کام اللہ کے لیے آسان ہیں۔ چنانچہ اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 93، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ أَوْ كَمَا جَاءَ فِي الْآيَةِ۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، جیسا کہ اب یہاں پر آ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ۔ اگر اللہ رب العزت جبری طور پر یہ چاہتے، تکوینی اور تقدیری طور پر یہ چاہتے کہ ان سب کو نیک راستے پر لانا ہے تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، ٹھیک۔ اور یہ تو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ٹھیک۔ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ایک ہی امت کر دے۔ اسی طریقے سے سورہ سجدہ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، لیکن حق اور ثابت ہو چکا ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ اور قول کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر کے رہوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ راستہ، یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اب راستہ کیا اختیار فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو فسق و فجور کا راستہ بھی دکھا دیا، تقوی کا، صلاح و فلاح کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جو اپنے تزکیہ نفس کر لے، اور ناکام ہو گیا جو تزکیہ نفس نہ کرے۔ اور پھر یہی دراصل انسان کی پیدائش کا مقصد۔ سورہ ملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ جانچ پڑتال کرے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، انسانوں کی فضیلت فرشتوں پر کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ فرشتوں کا معاملہ یہ کہ وہ جس عبادت پر منتقل کیے گئے، متوجہ کیے گئے، ان پر جو عبادت لاگو کی گئی ان کا اختیار ہی نہیں چلتا۔ کروڑوں کی تعداد میں جو سجدے میں ہے، کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے جو رکوع کے اندر ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے جو قیام کی حالت کے اندر ہے، لیکن ان کا اور بندوں کا فرق کیا ہے؟ بندہ اپنے اختیار سے عبادت خداوندی اور ایمان پر آتا ہے، بندہ اپنے اختیار سے اعضاء کو منتقل کرتا ہے مسجد کی طرف، نماز کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اور وہ جبریہ طور پر، غیر اختیاری طور پر ان کو اس بات پر لاگو کر دیا گیا کہ تم نے یہ عبادت کرنی ہے۔ ان ساری آیات کا جو خلاصہ نکلا، اللہ بندے سے اس کی اصلاح بذریعہ تدبیر بندہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے سے اس کی اصلاح بتقدیر خود نہیں چاہتا، بتکوین خود نہیں چاہتا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آیا، ایک تو یہ کہ انسان کو اپنے اختیار سے ہدایت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اپنے اختیار سے انسان کو دین کی طرف، شریعت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ معاف کر دینا انتقام لینے کی قدرت اور طاقت کے بعد معتبر ہے۔ اگر آپ انتقام لینے، غصہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو پھر معاف کرنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ چاروں طرف سے شہوت، چاروں طرف سے سارے کے سارے جذبات، چاروں طرف سے جوانی کی ساری طاقتیں، مگر آپ نظر اٹھا کر کے نہ دیکھیں، یہ ہے دراصل ایمان کی پاور۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، کھانے کا آٹا آپ کے پاس موجود نہیں، اور آپ کہیں میں اعلیٰ درجے کی شراب نہیں پیتا ہوں، تو کارنامہ کیا ہوا؟ بھائی آپ کو تو روٹی کے پیسے نہیں ہیں، آپ کو تو آٹے کے پیسے نہیں ہیں، نانے جوینہ کے محتاج، نانے شبینہ کے محتاج۔ تو اصل بات یہ ہے انسان کر سکے اور پھر وہ گناہ کی طرف منتقل نہ ہو اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ انسان کو نیند چاہیے،
انسان کے پاس مال حرام آ رہا ہے، انسان کے پاس تمام گناہوں کے اسباب و وسائل آ رہے ہیں، انسان کے پاس گمراہی کے سارے اسباب و وسائل آتے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر وہ ایمان اور احکام خداوندی اور شریعت کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہ حقیقی ایمان ہے، مؤثر ایمان ہے، یہی ہے وہ مطلوبہ ایمان جو اللہ رب العزت ان آیات میں طلب فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ تقدیر اور تدبیر کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی کہ ہدایت ہے اللہ کی جانب سے، جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ تدبیر کے ذریعے ہے، اس میں تقدیری فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن جب ہم اسی آیت میں بات کریں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خواہش ہے، کیا وہ تقدیری فیصلے کی طرف نہیں لے جاتی؟ دو آیات ذہن میں آ رہی ہیں اس کے علاوہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ تقدیری فیصلہ ہو گیا نمبر 1۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور فرمایا کس سے جا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت مل جائے؟ جب تک میں نہیں چاہوں گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہاں تدبیر کام کر رہی ہے یا تقدیر؟ دیکھیں، ایمان اور ہدایت کے لیے صورتحال یہ ہے کہ تقدیر کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقدیر کا معاملہ خاص طور پر ایمان اور ہدایت کے حوالے سے دیکھیں انیق صاحب، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے وہ تقدیر جو بارش سے متعلق ہے، ایک ہے وہ تقدیر جو موسم سے متعلق ہے۔ زمین و آسمان، قبر، قیامت کا قیام، پیدائش، انسان کی موت، یہ وہ تقدیر کے معاملات ہیں جس میں براہ راست اللہ رب العزت کا اٹل، حتمی، قطعی فیصلہ چلتا ہے۔ یہاں جس تقدیر و تدبیر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ہدایت انسانی، اصلاح انسانی، تزکیہ نفس انسانی۔ اچھا، یہ جو تزکیہ نفس اور اصلاح انسانی، اس کا جو ہمیں قرآن کریم کا اسلوب پتہ چلتا ہے، فیصلہ آخری، حتمی، قطعی تو وہی ہوتا ہے جو تقدیر کا ہوتا ہے، اور جو تقدیر ہے وہ غالب ہو کر کے رہتی ہے، لیکن کس کے حق میں ہدایت اور کس کے حق میں ضلالت ہوگی، اسلوب قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنی تدبیر بھی حق یا برائی کی طرف منتقل کرے گا، تقدیر بھی اسی طرف آئے گی۔ چنانچہ اس کو حدیث میں بیان کیا گیا، کل میسر لما خلق لہ، ہر انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا، پھر اسباب و وسائل بھی اس کے لیے میسر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ آپ ذرا قرآن کریم کو شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ ھدی للمتقین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم کی اس آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ پہلے سے متقین ہے تو پھر ان کی ہدایت کا کیا معنی ہوا؟ تو کیا کافروں کے لیے، کیا عام انسانوں کے لیے، کیا وہ جو تقوی والے نہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ہے ہدایت۔ کیا لکھتے ہیں حضرات مفسرین کرام؟ مفہوم اس کا کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے، وہ انسان جو مکمل غیر جانبدار ہو کر فطرت انسانی کے اور حقیقی ضمیر انسانی کے مطابق مزاج اور موڈ تو کم از کم انصاف کی طرف رکھے، ضد کو تو نہ لے کر کے آئے، پکڑ کر اناد کو تو نہ لے کر کے آئے۔ اس کی واضح مثال، آپ سے میرا سوال یہ، کیا مشرکین مکہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغمبر ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ، پتہ تھی یہ بات؟ کیا ابو جہل نہیں جانتا تھا؟ کیا ابو لہب نہیں جانتا تھا؟ کیا مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے؟ خود قرآن گواہی دیتا ہے، یہ جانتے ہیں آپ کو، جیسا کہ یہ اپنے آبا و اجداد اور آل اولاد کو جانتے ہیں۔ قرآن جا بجا کہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ اب پھر کون سی چیز مانے ہے؟ لسانیت، عصبیت، نسب، اپنی عزت، اپنی خود ساختہ غیرت، جہالت پر مبنی تکبر، زعم تکبر، اپنے بڑھوتری اور سرداری اور سیادت کا تکبر، خود ساختہ اناد، یہ جو بغض اور کینہ لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر ہے۔ تو اب کیا معاملہ ہوگا؟ اب جب یہ مزاج رکھیں گے تو اب اللہ رب العزت ان کو ہدایت نہیں عطا کرے گا۔ انیق صاحب، وہ آدمی جو ان تمام تعصبات سے بالاتر ہو جائے، فطرت انسانی اور وہ دل جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، مکمل غیر جانبدار ہو کر مکمل طور پر ضمیر کی آواز پر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے۔ ابھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، دین شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اے میرے پیدا کرنے والے کریٹر،
اے میرے پیدا کرنے والے خالق اور مالک، آخر مجھے کسی نے تو بنایا نا، کسی نے تو پیدا کیا، مجھے صحیح راہ دکھا، اس کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، وہ آئے گا ہدایت کے اوپر، اس لیے کہ اس نے تمام کے تمام معروضی حالات اور تعصبات سے اپنے آپ کو بالا تر کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا یقیناً اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے وہ تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، مگر یہ اسی کے لیے ہوتی ہے جو اپنا موڈ اور مزاج انسانی صحیح فطرت کے مطابق رکھے، اور جو انصاف کا طلبگار ہو، انصاف کا جستجوئی ہو، جو انصاف کا متلاشی ہو۔ جیسے ہی وہ انصاف کا متلاشی ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اپنے اختیار میں جو تھا، اس نے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کیا۔ اب اللہ رب العزت کی تقدیر بھی آئے گی اور اس تقدیر کے نتیجے کے اندر یہ ایمان اور ہدایت کو پائے گا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، جب آپ بیان کے اندر جاتے ہیں، کسی بھی بزرگ کے بیان کے اندر، آپ گھر سے چلتے ہوئے جا کر یہ نیت اور پکا ارادہ کر کے جاتے ہیں میں نے کیڑے نکالنے ہیں، میں نے یہاں پر بیان کے اندر بیٹھنا ہے، اعتراض ہی کرنا ہے، میں نے یہاں پر بیٹھنا ہے، اس کو میں نے رسوا اور شرمندہ ہی کرنا ہے، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، وہ قرآن پڑھے گا، اس کا ترجمہ کرے گا، آپ اس کے اندر کیڑے نکالو گے اور آپ اس کو ذلیل کرنے کی، پوری رسوا کرنے کی کوشش کرو گے۔ ایک اور بندہ ہے گھر سے چلتا ہے، میں اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میں سبحان حقیقت کا متلاشی ہوں، میں یہاں پر آ رہا ہوں تاکہ میرے اندر کے رذائل باطنی ختم ہو جائیں۔ یہ جب جائے گا، کلمے کلمے، حرف حرف، لفظ لفظ اس کے دل پر نقش ہوتے چلے جائیں گے، ہدایت کی طرف آتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حضرات فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر فرض کرو افریقہ کا کوئی جنگل ہے، کوئی دور دراز کوہ قاف کا کوئی ایک ایسا علاقہ، آج کل تو خیر رہا نہیں ایسا علاقہ، لیکن بالفرض والمحال ایسا علاقہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچا، کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں پہنچا، کسی قسم کا اس کو دین حق کا پیغام نہیں پہنچا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا؟ اس کے بارے میں شریعت نے اس کو مکلف اور ذمہ دار ہی صرف اور صرف اس بات کا بنایا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ وہ پھولوں کو، دریاؤں کو، جھیلوں کو، سمندروں کو، آسمان کو، زمین کو، وجود کو، وہ سارے کے سارے درختوں کو، اور یہ دنیا کی ساری کہکشاؤں کو، اور یہ علامات کائنات کو دیکھ کر کے وہ یہ کہہ لے میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کی نجات کے لیے اتنی بات کافی ہو گئی۔ تو پتہ چلا اللہ کا نظام بڑا انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتا، صرف اس حد تک جو اس کی استطاعت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ اور وبال اللہ تعالیٰ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات پتہ چلی یقیناً واللہ یختص برحمتہ من یشاء ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، مگر کس کو ہدایت دے گا؟ جو دراصل انسانی حقیقی فطرت سلیمہ کے مطابق ہدایت کا متلاشی ہوگا۔ اسی وجہ سے کیا کہا گیا؟ ایک ہے اللہ کا فضل اور ایک ہے اللہ کا عدل۔ انیق صاحب، جو لوگ کفر پر قائم ہیں وہ اللہ کا عدل ہے، جو ہدایت پر آ گئے وہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کفر پر ہے وہاں اللہ کا عدل کیسا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے لیے کفر چنا ہوا ہے، لہٰذا جب وہ اپنے اختیار سے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اما شاکرا او کفورا، جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے، تو جب وہ یہ چاہتا ہے، اب اگر وہ کفر پر قائم ہے، اس کے لیے وہی اسباب میسر ہو گئے، تو یہ خدا کا عدل ہے۔ وہ جو مانگ رہا تھا اس کو وہی مل گیا۔ ختم اللہ علی سمعہم وعلی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے جو پڑے، جو مہر لگی ہے، یہ وہ چاہ رہا تھا۔ اور دوسری طرف جو ایمان لے کر کے آیا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رحمت میں داخل کرتا ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ یہ فضل کیسے آ گیا؟ پتہ چلا فضل آئے گا تب جب انسان بھی اسی طرف متوجہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ فطرت سلیمہ کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان تمام کے تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر کے جو سوچے گا، جو آئے گا، خدا اس کو ہدایت دے گا اور اس کے لیے تقدیر اس کی تدبیر کے مطابق ڈھلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تدبیر دراصل اس تقدیر تک لے جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کے حصول کی اہلیت وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ذرا یہ ارشاد فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں بے شمار کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ نے
رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اللہ تو کوئی چیز اس پر جبر ہو ہی نہیں سکتا، تو رحمت کو ذرا کھولیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی رحمت کا اہل ہو جاؤں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بڑا غیر معمولی اہمیت والا سوال ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کی اہلیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر جو آیت کے اندر آ رہا ہے وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اس رحمت سے مراد ہدایت اور ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو رحمت کا آپ کو پتہ ہے اِنَّ رحمت اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، قرآن کریم کے اندر کہ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب رہتی ہے۔ اسی طرح بے شمار معانی کے اندر اللہ کی رحمت آیا، جس میں کئی جگہوں پر ہدایت مراد ہے، کئی جگہوں پر رزق مراد ہے، کئی جگہوں پر بیٹی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث کے اندر بیٹی کو بھی تو رحمت خداوندی کہا گیا ہے۔ تو مال، دولت، صحت، رزق، عزت، یہ ساری کی ساری خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس آیت میں وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اس سے مراد ایمان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان رحمت ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کی جو رحمت ہے وہ ایمان ہے۔ بیٹی، رزق، مال، عزت، دولت، پیسہ، گھر، مکان، سواری، یہ سب بات کے اندر ہے۔ جو سب سے بڑی رحمت خداوندی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کے خزانے بڑے وقیع ہوتے ہیں، بڑے قیمتی ہوتے ہیں، مگر اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی ترین خزانہ اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے روئے زمین پر کوئی اور نعمت اور رحمت خداوندی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس کو یہاں پر بیان فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ رحمت کے حصول کی اہلیت کیسے ہے؟ اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ہے کفر اور اسلام کے حوالے سے۔ ایک آدمی کافر ہے تو وہ رحمت یعنی جس کو ایمان اور ہدایت کہتے ہیں اس کے حصول کی اہلیت وہ کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے سلسلے میں اسلام کے دو مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ اگر تو وہ ہے لا مذہب، سیکولر ہے، سیکولر سے مراد میں وہ والا سیکولر لے رہا ہوں کہ جو بالکل لا مذہب، جی ایتھیسٹ، جو خدا کے وجود کا منکر ہے، تو اب اس کو چاہیے ہم اس کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات نہیں کریں گے، ہم اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کریں گے، ہم قرآن کریم کی بات، ہم پہلے نقطے پر جو بات کریں گے وہ ہے توحید خداوندی، خدا کے وجود پر۔ اس پر وہ غور کرے۔ کریشن، پھر کریشن تو ہے، اس کا کریٹر کیوں نہیں ہوگا؟ روئے زمین پر کوئی ایک کریشن ایسا نہیں جس کا کریٹر کوئی نہ ہو، کوئی خلق ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا خالق کوئی نہ ہو۔ آپ بیٹھے ہوئے تو یہ شیشہ اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے، کرسی کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے، اس میز اور تخت اور ٹیبل کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی ایک صنعت آئے، صانع نہ ہو، کوئی ایک خلق آئے اس کا خالق نہ ہو، کوئی ایک مخلوق آئے اس کا کریٹر کوئی نہ ہو؟ ایسے نہیں ممکن، کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا لا مذہبوں کو جو اسلام بار بار قرآن کریم بار بار مخاطبت کرتا ہے، اسی لیے واللہ یخلق، اللہ خالق، ان فی خلق السماوات والارض، اب یہ بار بار خلق، تخلیق، مخلوق، خالق، مخلوق خداوندی، خالق کائنات، یہ بھری ہوئی آیات، تو یہ آیتیں کن کو مخاطبت کر رہی ہیں؟ ان کو مخاطبت کر رہی ہیں کہ جو دراصل اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ لہٰذا اب ان کے سامنے ہمارا مطالبہ اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی جو لا مذہب ہیں کہ بھائی تم اب اللہ رب العزت کی طرف، خالق کی طرف آؤ، اور دنیا کی خدا نے جو دماغ کے اندر کھوپڑی میں جو عقل اور دماغ اسی کو استعمال کر لو۔ یہ ہو گیا ان کے لیے قرآنی ڈیمانڈ۔ وہ لوگ جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں مگر ساتھ میں شرک کرتے ہیں، ان کے لیے ڈیمانڈ کیا ہے؟ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، دو ہوں تو فساد آئے گا۔ پھر اللہ نے اس کے اوپر دلائل دے رکھے، دو خالق ہو تو فساد آئے گا، اور پھر عجز آئے گا۔ مثال کے طور پر دو خالق ہیں، ان دونوں کو اس بات پر پابند کر دیا، نعوذ باللہ دو خالق، دونوں کو پابند کر دیا، دونوں کنسنسس اور اتفاق سے چلو، پابند کر دیا گیا، تو پھر وہ خالق اور خدا کیسے ہوا جس کو پابند کر دیا جائے؟ اور اگر ایک یہ کام کرتا ہے کہتا ہے مثبت، دوسرا کہتا ہے منفی، یہ کام کرو یہ کام ہو جائے کن فیکون، دوسرا کہتا ہے کہ نہ ہو جائے، سوال یہ کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ہو جائے گا تو پھر اس کی جیت ہو گئی کہ جو خالق کہہ رہا ہے کہ بھئی ہو جائے، پھر وہ دوسرا خالق نہ رہا، جو کہہ بھی رہا ہے پھر اس کے باوجود وہ چیز تخلیق میں بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ سارے دلائل قرآن کریم کے ہیں، اور یہ کن کے لیے؟ مشرکین کے لیے۔
اور یہ کن کے لیے؟ یہ جو ہے اتخذ اللہ ولدا، اتخذ الرحمن ولدا، قرآن کریم بار بار دلائل دے رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تکاد السماوات یتفطر وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، زمین ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے زمین کیوں نہیں ہوگی، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان نے بچہ جنا، نعوذ باللہ، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ بچہ جنے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد، یہ احد وحدت یہ سارا کیا ہے؟ یہ توحید کے سوالات، توحید کے اوپر اللہ رب العزت دلائل دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے یہ معاملہ کہ اللہ کے احکام، ختم نبوت، رسالت، ان موضوعات پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی بھی کافر ہے، اس کے اندر دلائل موجود ہیں، اب قرآن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان دلائل قرآنی پر غور کرو۔ لیکن میں اس کے ضمن میں آج امت مسلمہ اور اپنے مسلمان دوستوں اور بھائیوں کے ایک طرز عمل کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہدایت کے حصول کی اہلیت، اس سلسلے میں انیق صاحب میں اپنے ان پیارے برادران اسلام اور مسلمان دوستوں اور بھائیوں سے کہتا ہوں جو ہمارے پیارے مسلمان بھائی کچھ لبرلزم یا سیکولرزم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، پوچھا جائے تم کون؟ مسلمان ہے، مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسی طرح کا رویہ وہ کیا رکھتے ہیں؟ قرآن کریم یا شریعت کے جب احکام سامنے آتے ہیں تو اب ان احکام کا ٹھٹھا اڑانا، استہزاء کرنا، نیتوں کے اندر فطور، اور تمام وحی کے احکام کو اپنے دو چار رگوں جو دماغ کے اندر موجود ہیں ان کے تھرمامیٹر، کسوٹی اور معیار اور کرائٹیریا پر جانچنا، اپنے من کی خواہشات کے مطابق جانچ پڑتال کرنا، اور اپنے من کی خواہش، اپنی لاجک اور اپنے دماغی فلسفے، خود ساختہ تصور کو اتھارٹی قرار دینا، وحی کو بعد کا درجہ قرار دینا، دھکیل دینا، یہ وہ طرز عمل ہے جو انسان سے ہدایت کے حصول کی اہلیت کو سلب کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، میں اس بنیاد پر نہیں کہہ رہا جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا تاثر اور تصور ہوتا ہے مولوی فتوے باز ہیں، فتوے لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ طرز عمل بالآخر ایمان کے سلب کرنے کی طرف متوجہ اور مفضی ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ جانے سے پہلے پہلے ایمان سے بھی فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اکثر اولیاء کرام یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتامی حالت پر ہے۔ بخاری میں آ رہا ہے من کان آخر کلمتی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ سیدھا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایمان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ شریعت کے احکام کا مذاق نہ اڑائیں، ہدایت کی اہلیت ختم ہو جائے گی۔ کبھی اسلام کے احکام کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھٹھا نہ اڑائیں، بند کمروں کے اندر مذاق نہ کریں۔ مجھے تو پردے کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو شراب کی حرمت سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو سود کی حرمت سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو یہ جو نکاح کے احکام ہے یہ سمجھ میں نہیں آتے، مجھے تو طلاق کا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نانا بن گیا، دادا بن گیا، ایک شخص بیٹھے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اب وہی عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رحمت والے تو رشتے ناتوں کو جوڑتے، کیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمہارا حق یہ تو بنتا ہے کہ تم پوچھو شریعت کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے، اسلام کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں احل اللہ البیع وحرم الربا آیا کہ نہیں آیا؟ سود کو اللہ حرام قرار دیتا ہے، بیع و شراء کو، بزنس و تجارت کو اللہ حلال قرار دیتا ہے۔ سوال یہ کہ اللہ کی یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے یا نہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کے بارے میں اگر نہیں باز آتے اللہ اور اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت ہے یا نہیں؟ جب یہ ہے اب فل سٹاپ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ چنانچہ اگر مگر دماغ، لاجک، مائی پرسنل اوپینین، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آپ کا رائٹ یہ ضرور ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، یہ ضرور ہے کہ what is your opinion about in the light of the قرآن و سنہ، آپ کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، مگر پرسنل اوپینین
دماغ سے خود ساختہ تصور وہ نمبر 2 پر ہوگا، ثانوی درجے پہ ہوگا، وہ آپ کی وہ خود ساختہ سوچ ہو سکتی ہے جس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم اس کی تائید کرے۔ آپ کو اپنے دماغ کو قرآن کے تابع بنانا ہوگا، اسلام اور شریعت کے تابع بنانا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو آپ کا بڑا قیمتی سوال تھا کہ ہدایت کے حصول کی اہلیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ اہلیت و استطاعت حیثیت کب ختم ہوتی ہے؟ لا مذہب ہوگا تو خلق والی قرآنی آیات اس کے سامنے پیش کی جائیں گی اور وہ اس پر غور کرے۔ اگر وہ مشرک ہوگا، خدا کو مانتا ہے مگر ساتھ میں شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر توحید کی آیات آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ دیگر مذاہب سے متعلق ہوگا تو ختم نبوت کی آیات آئیں گی کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا سکہ چلے گا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اسلام چلے گا۔ اب ایمان کے لیے شرط واجب و شرط لازم یہ ہے کہ نبی پر ختم نبوت پر ایمان لے کر کے آؤ۔ اچھا یہ تو ہو گئے وہ۔ اب آخری درجے میں نے مسلمانوں کا بتایا، میرے وہ پیارے مسلمان بھائی برادران اسلام جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو مانتے ہیں مگر اسلام کے بے شمار احکام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں اسی آیت کی روشنی کے اندر جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کے اندر رضائے خداوندی رکھیں۔ عجیب و غریب بات ہے، آپ کی دانش اور آپ کا علم ایسا ہے جو دین کے احکام سے دور کر دے۔ دانش اور علم کا معیار تو یہ تھا جو دین کے اور اللہ کے قریب کر دے آپ کو، لہذا اس کی طرف آنا چاہیے، تردید کی طرف نہیں، تائید کی طرف۔ آپ کو آنا چاہیے تعمیل کی طرف، تکمیل کی طرف، تصدیق کی طرف، نہ یہ کہ تقابل، تکبر، استہزاء اور تردید کی طرف آنا چاہیے۔ ان سیکولر اور لبرل دوستوں کے لیے اس آیت میں یہ پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کی اہلیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ کا مشرک، ملحد وغیرہ ان کو ہٹانے کے بعد جو آپ نے مسلمانوں سے، اہل ایمان سے جو مخاطبت فرمائی اور ان کے جو کنفیوژنز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرمائے۔ ٹھٹا اڑانا آیات کا یہ ہم بہت کم دیکھتے ہیں۔ لا تتخذوا بآیات اللہ ہزوا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ ہماری آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق نہ بناؤ۔ لیکن مفتی صاحب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، کوئی مذاق نہیں بنایا جا رہا، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، یعنی جمعے کی نماز میں تو لوگ جاتے ہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج اور عمرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی، ظاہر ہے مسلمان ہی حج اور عمرہ کریں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ بھی بہت لوگوں سے ملتے ہیں، تھوڑی سی ملاقاتیں ہماری بھی ہو جاتی ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس قرآن کریم پر، اس کے باوجود یہ کیا آج کے مسائل کا حل کیا ہمارا دین پیش کر سکتا ہے؟ کیا اس میں اتنی سکت ہے؟ اور کہ معاشرتی تبدیلیوں کے باوجود قرآن کریم ہی ذہن انسانی کی امامت کرے گا اور تا قیامت کرے گا؟ سوالات ذہن میں آتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج اور عمرے کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک کنفیوژن، ایک ابہام، ایک تشکیک، جس تشکیک کا دین سراسر مخالف ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کرتا ہے قرآن۔ تو یہ کنفیوژن ہمارے جو خاص طور پہ یوتھ ہے ہماری، ابھی آپ نے بات کی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر۔ جان لو اگر اب بھی تم سود میں مبتلا رہو گے، سود کھاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ کنفیوژنز، یہ ابہام کیسے دور ہوں گے؟ قرآن کریم ایک ٹیکسٹ بک نہیں ہے، قرآن کریم کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں، وقتی نہیں ہے۔ تو ذرا اس کو کنفیوژنز کو دور کر دیجئے۔ دیکھیں انیق صاحب، بات یہ ہے بدعملی اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بدعقیدگی جرم ہے۔ جی ہاں، بدعملی قابل معافی بھی ہے، قابل توبہ بھی ہے۔ کون گناہگار نہیں ہے؟ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے عدالت کے اندر مجرم اور خطا کار ہیں، مگر فضل خداوندی کے طالب ہیں۔ بات یہ ہے کہ بدعملی کا اتنا بڑا ایشو نہیں جتنا بدعقیدگی کا ہے۔ آج میرا نوجوان پیارا مسلمان بھائی
جب وہ کسی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے تو ہم ایک مطالبہ اس سے ضرور کرتے ہیں اور ہم حق بجانے میں اس مطالبے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کنفیوژن ہے نا، ہاں تمہیں سوال کا جواب نہیں مل رہا نا، یا تم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا را اپنے دماغ میں یہ کوٹ کوٹ کر کے بھر لو کہ یہ میری کم علمی ہے، سبحان اللہ۔ ناقص فہمی ہے، یہ مت سوچو کہ قرآن اور حدیث میں اس کا جواب نہیں اور ہے۔ کسی آپ جیسے اہل ذکر اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھے اور سوال رکھے کہ یہ ابہام ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، جی لیکن کنکلوجن تک فوراً نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ہے مسئلہ، اصل خرابی کی جڑ یہاں پر ہے۔ دیکھیں ہم تو خیر طالب علم میں ہماری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ کیا ہم نے صبح شام مناظر نہیں دیکھے؟ اگر آپ یہ مناظر دیکھنے کی بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی آتے ہیں، بھئی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میری پرسنل اوپینین میں یہ سمجھ میں نہیں آتی، یا مجھے اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، یا کنفیوژن ہے، یا مجھے اس میں سوال سمجھ میں نہیں آیا، شک ہے وغیرہ۔ ٹھیک، یہ جہاں مناظر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہم یہ مناظر صبح شام نہیں دیکھتے کہ جب ان کو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ختم کر کے آمنے سامنے بٹھا کر کے ان کے ساتھ ڈائیلاگ اور مذاکرات ہوں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کی سیٹسفیکیشن ہو جاتی ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر صرف اور صرف مطمئن کرنا نہیں ہے، لاجواب نہیں کرنا ہے، ان کو صرف قائل نہیں کرنا ہے، اسلام تو اس سے آگے بڑھ کر گھائل اور مائل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم یہ مناظر بھی تو صبح شام دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑا ضروری جو معاملہ ہے، یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ یہ کیسے ختم ہو، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج کے پروگرام کے توسط سے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے، میرے نوجوان بھائی میں اور دینی رہنما کے اندر۔ بہت اچھی بات۔ خامی اگر دینی رہنما میں تو اعتراف کر کے وہ اس خامی کو دور کرے، عالم دین اور امام مسجد میں اگر وہ خامی ہے تو اس کو دور کرے، اور اگر میرے نوجوان بھائی کے اندر خامی ہے حکمت کے ساتھ اس کو بٹھایا جائے۔ پروگرام کا شاید وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچیے انیق صاحب، آج کے اہل علم و دانش ائمہ مساجد علماء مفتی شیخ الحدیث دینی رہبر اور رہنما کے لیے بھی، اس کے شیخ پیر اور مریدین کے لیے بھی یہ سبق ہے۔ صحیح حدیث کے اندر موجود واقعہ، ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کی مجلس ہے، رفقائے کار بیٹھے ہوئے، وہ شخص آ کر کے کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے، کھڑے کھڑے کہتا ہے یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں، حدیث میں واقعہ موجود ہے، یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو اچھا اب جب یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں نا تو ہمارے دور کے پیر صاحب کا بھی تصور ضرور لائیے گا، جی، ہمارے دور کی مسجد کے اندر امام صاحب کا تصور بھی ضرور لائیے گا، استاذ، عالم دین، دینی رہبر و رہنما، اس کے کارکنان، اس کے شاگرد، وہ مجلس بھی ضرور لائیے گا۔ ہمارے ہاں آج کوئی شخص یہ سوال کر لے، وہ پیر صاحب تو اپنی جگہ، اس کے مریدین، اس کے گنمین، اس کے معاونین، اس کے شاگرد، اس کے سارے جتنے ارادت مند ہیں وہی اس کا تیا پانچا کر دیں گے۔ وہ شخص یہ سوال کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھایا۔ پھر اس شخص نے جب وہ بیٹھ گیا تو وہی جیسے اکھڑا سا مزاج ہوتا ہے، بیٹھ تو گیا مگر دور بیٹھ گیا، فرمایا قریب آ جاؤ۔ پھر وہ جب قریب آیا فرمایا اور قریب آ جاؤ، وہ اور آیا فرمایا اور قریب آ جاؤ، کئی دفعہ، یہاں تک کہ راوی الحدیث صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک کے ساتھ مل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کا خالہ، کیا تمہاری خالہ ہے، کیا تمہاری پھوپھی ہے، کیا تمہاری والدہ ہے، کیا تمہاری بہن ہے؟ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی شخص یہ کام کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، ایک ایک رشتہ گنوایا اور فرمایا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو میں نے سوچا تھا اب میں اعلان کرتا ہوں توبہ کا۔ سچے لوگ تھے، بے تکلف لوگ، پکے زبان کے سچے اور بات کے پکے، قول کے پکے، کردار کے دھنی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب میں نہیں سوچوں گا اور آج کے بعد میں اس کام کی طرف نہیں اٹھوں گا۔ جب وہ شخص اٹھا ہے تو اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، میری امت کے پاک دامن لوگوں میں سے اگر کوئی شخص کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس جاتے ہوئے سبحان اللہ، یہ اخلاق، کردار، یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ختم ہوگا تو پھر ہم اپنے دماغوں سے کنفیوژن نکالیں گے۔ اچھا، کمیونیکیشن گیپ کی جو آپ نے بات کی نا مفتی صاحب، اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے بڑا کہ صرف یہ اخلاق، کردار، تذکیر وغیرہ جو آپ نے بات فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے سوالات ہوتے ہیں، آج کے معاشی مسائل،
آج کے سماجی مسائل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی بڑا سوال جب کسی بچے یا بچی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ علماء سے گفتگو اس لیے نہیں کرتا یا وہ بچی ہماری یونیورسٹی کی اس لیے بات نہیں کرتی کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میری بات کا میرے سوال کا جواب تو درکنار یہ میرے سوال کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو یہ جو گیپ ہے نا اصل میں یہ فریکوینسی. جی ہاں، ایک تو یہ فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر اس پر بھی تو آئیے کہ یہ جس طریقے سے مجھے ڈانٹ پلائے گا اور جس طرح جہنم کی وعیدیں سنائے گا اور یہ جس طرح مجھے جہنم کا چکن ٹکا بنانے کی وعیدیں بیان کرے گا، یہ جس طریقے سے میرے ساتھ میرا تو یہ سارے کے سارے تو اسباب ہیں نا کمیونیکیشن گیپ کے. تو اہلیت ہونا وہ تو پہلی شرط ہے، علمی طور پر وہ تو پہلی شرط ہے. انت مذکر لست علیہم بمسیطر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے. ہم نے آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا. اور مفسرین نے اسی آیت کے اندر لکھا ہے وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ہے نا، تو رحمت کے اندر داخل کرنا ہے نا. تو دائرہ رحمت میں داخل کرنے کے لیے اس کردار کا اور اس داعی اور مبلغ کا خود بھی رحمت کا سرتاپا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. علم القرآن بعد میں آیا، الرحمن پہلے آیا. سبحان اللہ. گویا قرآن اگر سکھاؤ گے تو پہلے رحمان کی صفت آئی ہے، رحمت کے ذریعے سے آپ انسانیت تک پیغام پہنچا سکتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرما رہا ہے قرآن کریم ہم امتی ہیں، اس رحمت کی کوئی چھینٹ ملی ہے مجھے. یہ اصل تو رحمت اور قول لین کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی. اچھا مفتی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. اب ظالموں کا کوئی ولی ہے نہ نصیر. یہ ولی کسے کہتے ہیں اور نصیر کسے کہتے ہیں؟ اصل تو ولی کا ترجمہ جو اردو کے اندر کیا جاتا ہے وہ ہے وارث، سہارا، اور نصیر جو ظاہری طور پر مددگار ہو. مترادف طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ ولی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ وہ ذات کے جو ولی بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. اب چونکہ یہاں پر کیا کہا کہ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود کوئی اپنے معبود بنائے، تو یہ تو ظالم لوگ ہیں. اگر اصل حقیقی طور پر ولی بنائے جانے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن کو یہ آلہہ یا ولی بناتے ہیں ان کے اندر ولی بننے کی سکت اور صلاحیت ہی نہیں ہے. اور جب ولی بننے کی سکت اور صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ نصیر کیسے ہوں گے، وہ مدد کیسے کریں گے؟ وہ تو بت ہے، وہ تو مورتیاں ہیں، یا وہ ایک ایسے انسان ہیں جو خود رحمت کے یا مدد کے یا نصرت کے مستحق ہیں، تو وہ کیسے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو ان پتھروں کو، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، ان انسانوں کو چھوڑو. اصل یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر ولی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، سہارا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. چنانچہ یہی کہا وہ یحیی الموتیٰ، وہ ذات ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتی ہے. تو یہ بات اس دلیل کے ذیل میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل ولی بننے کی صلاحیت اللہ رب العزت کی ہستی میں، وہی نصیر ہوگا، وہی آپ کا مددگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر موت کی طرف جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے پر، سرپرست ہونے پر ایمان رکھو گے تو زندگی مل جائے گی تمہیں. اور مفتی صاحب ولی تو بغیر درخواست کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی سرپرستی ظاہر کرتا ہے، لیکن نصرت کے حصول کے لیے درخواست بھی کرنی پڑتی ہے اللہ سے، اعمال بھی دکھانے پڑتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو بدر کے بارے میں آیا نا، کیا کہ ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورکم یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، اور دوسری جگہ بثلاثۃ آلاف. صبر اور تقوی دکھاؤ گے تو پھر 5000 فرشتے اتریں گے. صبر اور تقوی یعنی اعمال دکھاؤ گے، یقین خداوندی کا مظاہرہ عقیدہ دکھاؤ گے تو اب 3000 فرشتے مدد کو آئیں گے. تو نصرت آئے گی مگر پہلے اعمال اور درخواست آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بدر کا حوالہ دیا اور نصرت کا حوالہ دیا تو اقبال کا شعر ذہن میں آتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ حالات پیدا کرنے پہلے وہ فضا پیدا ہوگی تب فرشتے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ آپ دعا مانگتے بیٹھے ہوئے تو سب کچھ ہو جاتا. 313 کو لے کر
گئے جی ہاں۔ کہ یہی میری جمع پونجی ہے، اے اللہ میں لے آیا انہیں، تو پھر قطار اندر قطار فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حزب سابق آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا گورنر کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ درست جواب حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق میں کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی؟ 3 آپشنز، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضور ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں نعمان مشتاق صاحب، اور یہ ہیں جھنگ سے۔ نعمان مشتاق صاحب جھنگ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار